نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اپنے محبوب کے فرمان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے نبی کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں اتنا رش ہو جاتا ہے، یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آپ دیکھتے ہیں پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ جی رسول پاک کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، نعرہ اچھا ہے، عزائم جو بھی ہو، نعرہ تو غلط نہیں ہے، اور پھر مقصد کیا ہے؟ جان حاضر ہے ہماری، ایسا ہے نا؟ اگر آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت ہم سے پوچھے کون کون ہے جو نبی پاک پر اپنی جان وارنا چاہتا ہے، کوئی ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ایسے ہیں نا، خوش بختی ہے۔ اگر کوئی کہے آپ کو یا مجھے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کہے کہ آپ میں سے کوئی اپنی زندگی نبی پاک پر قربان کر دے، تو ہم یقیناً سارے کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے نا، حاضر ہے، جان وار دیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنی جان وارنے کو تیار ہیں، نبی پاک سرکار کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہ پریشانی کا مرحلہ ہے، یعنی اپنے الفاظ سے جذبات کا اظہار کرنے سے۔ یہ ہماری برصغیر کی مٹی ایسی ہے، جذبات ابار کے کوئی سیاسی ہم سے کام لے لے یا کوئی مذہبی لے لے، ہم اس کو کام دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا علاقہ ہی ایسا ہے، ہندوستان کا، پاکستان کا، کہ کوئی جذباتی تقریر کرے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی، وہ اپنا کام نکال لیتا ہے۔ یہ ہماری مٹی ایسی ہے۔ لیکن افسوس کہ جب ہم جان دینے کو تیار ہیں تو نبی پاک نے فرمایا 5 باتوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ حکم دے رہا ہوں۔ لفظ پہ توجہ کی ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک کا حکم ٹالا جا سکتا ہے؟ جرت ہے کسی کی؟ تو اگر یہ جگرا ہے تو عرض کروں وہ 5 باتیں، حوصلہ ہے تو 5 باتیں عرض کروں۔ فرمایا کہ یہ جو 5 باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ امرانی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دوں۔ اب ڈبل سسٹم ہو گیا۔ ویسے تو نبی کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر کرتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ یہ اللہ امرانی بہن، اللہ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے، میں وہ 5 باتیں تمہیں کہوں۔ اب میں کہنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا السمع، میری بات سننا توجہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اور میری بات توجہ سے سننا، یہ پہلی بات ہے ان 5 میں سے۔ جو 5 باتیں نبی پاک نے کہیں ان میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو توجہ سے سننا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ وَالطَّاعَةُ، اور دوسری بات ہے جو سنا ہے اس کو ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنا ہے، اس حکم کو اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ بھی آپ سے میں پوچھوں کلمے کے اپنے اس کے اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں 5، ایسے ہی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ ہمیں وہ 5 ارکان یاد ہیں، تو یہ بھی 5 باتیں جو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 باتوں کو تمہارے لیے حکم کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ ہمیں سننا، اللہ کی اور میری بات کو سننا۔ یہ بھی محدثین کا ایک بالاتفاق ایک فیصلہ ہے کہ لیلۃ القدر میں سب سے فضیلت والی عبادت دین سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، سب سے فضیلت والی عبادت۔ شاید آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ دو محفل مکنی تو میں عبادت کرنی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی طبیعتیں بھی محفل میں موجود ہوتی ہیں کہ وہ کہ پتہ نہیں ہے کہ دو مکنی تو اسی پھر عبادت کریے۔ جو
عبادت آپ کریں گے نا، اس سے بڑی عبادت ہے جو ہو رہی ہے، اس جیسی عبادت آپ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لاکھ نفل بھی پڑھ لیں، دین کی ایک بات سیکھنے کا ثواب اس سے زیادہ۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک زاہد بڑے خلوص کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے نفل پڑھتا ہے، ساری رات مصلی پہ اس کی گزر جاتی ہے، اور ایک دین کی سمجھ رکھنے والا عالم کچھ وقت ٹیک لگا کے کچھ لمحات دین کے کسی فقہ کے کسی شریعت کے کسی مسئلے پر غور کرتا ہے اور اس کو سیکھ لیتا ہے، اس زاہد کی ساری رات کی عبادت کا ثواب اتنا نہیں جتنا ٹیک لگا کے اس کے چند لمحوں کا ثواب ہے۔ کوئی بات سمجھو؟ اب وہ عبادت ہم کر رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی، رسول پاک کی، حدیث پاک کی، اس کا اجر آپ کے اور میرے نفلوں سے زیادہ ہے، آپ کی اور میری بعد کی تلاوت سے زیادہ ہے، آپ کی اور میری تسبیحات سے زیادہ ہے۔ شاید میں نے یہ وہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ محفل کب ختم ہو تو ہم عبادت کریں، اس عبادت کا وزن اس عبادت سے زیادہ ہے جو بعد میں آپ نے کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر اس عبادت کو ڈھنگ سے آپ نے کر لیا، دنیا تو سنورنی ہے، آخرت بھی سنورے گی، وہ جو ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی، دین کی ایک بات سیکھنے پر، اس لیے فضول نہیں بیٹھنا، توجہ سے 5 باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلی، سننا، سنو تو صحیح کہ تمہارا خدا اور مصطفیٰ کہتے کیا ہے، سنو، وَالطَّاعَةُ، اور دوسرا جو سنا ہے پھر اس کو ادھر سے سن کے نکال نہیں دو بلکہ اس پر عمل کرو، والجہاد، اور تیسری چیز جس کا اللہ حکم دیتا ہے وہ جہاد ہے۔ یہ ایک بڑا معروف لفظ ہے، آپ سمجھیں گے کہ ہم جہاد کہاں کرنے چلے جائیں، ہم کون سا فوجی ہیں، ہم بارڈر پہ رہتے ہیں یا ہماری کسی سے کافروں سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، کون سا جہاد ہم کریں؟ تو احباب گرامی، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی بات کہنا اور بری سے روکنا۔ انشاءاللہ العزیز صبح کل جمعۃ المبارک پہ حضور مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے نا، آخری وصیت آپ کی، چونکہ ابھی 30 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس مناسبت سے آپ کا وہ خطبہ میں جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ عرض کروں گا، اس میں یہ باتیں ہیں، وہ ہم صبح اللہ نے زندگی رکھی تو پڑھیں گے۔ نفس کے ساتھ جہاد، نبی پاک علیہ السلام تبوک سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم کافروں سے لڑنے گئے تھے، جنگ کرنے گئے تھے، تلواریں اٹھا کے، تیر نیزے بھالے اٹھا کر جان پیش کرنے کے لیے گئے تھے، یہ چھوٹا جہاد تھا، گھروں کو واپس آ رہے ہیں، یہ بڑا جہاد ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی عادت ڈالنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اور چوتھی چیز والہجرہ، ہجرت کرنا، یہ بھی ضروری ہے، حکم ہے، آپ کے لیے بھی حکم ہے، میرے لیے بھی حکم ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم تو انڈیا سے ہجرت کر کے مساں پاکستان میں آئے ہیں، اب یہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کرنی ہے، حکم ہے، فرمایا محبوب میرا حکم ہے کہ اپنے امتیوں کو ہو کہ ہجرت ضروری ہے تمہارے اوپر۔ اب ہم کیا کریں بھئی؟ سوال ہے آپ کہے بھی مسا پچھلے دن بابا جی حاکمدہ میں انٹرویو سن رہے سے وہ پنجابی چینل والے تھے کہ سارا دس رہے کہ ایسے ایسے ہم نے ہجرت کی اور ایسے کیا، اب ہم کون سی ہجرت کریں؟ تو فرمایا یہ ہجرت کون سی ہے؟ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو۔ توجہ ہے؟ کل آپ گناہگار تھے، کل میں گناہگار تھا، پچھلا جو گزرا ہے، اب اس کل سے آج کے کل کی طرف نیکی کی صورت میں آنا۔ آج میں گناہگار ہوں،
کل آنے والا ہے. اب آج سے کل کی طرف جو ہم نے جانا ہے تو کیفیت بدلی ہوئی ہو, حالت بدلی ہوئی ہو, کیفیت بدلی ہوئی ہو, طبیعت بدلی ہوئی ہو, ایک طبیعت سے دوسری طبیعت کی طرف منتقل ہونا. فرمایا محبوب اپنی امتیوں کو بتاؤ یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. پیدا ہوئے, کلمہ پڑھا, نماز پڑھنے آ گئے, مسلمان کہلوایا, جیسی حالت پہلے دن تھی اسی حالت پہ فوت ہو گئے, اللہ کو نہیں مانا. آپ نے سنا, اللہ پاک نے فرمایا مجھے سنو اور مجھے مانو. بھی بات سمجھ آئی؟ اب آپ نے سنا کہ آپ کا خدا اور آپ کا رسول ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارے مصطفیٰ کی طرف سے اور ہمارے خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہجرت ضروری ہے. ہجرت کیا ہے بھئی؟ یہ علم کی بات ہے, سیکھنے کی بات ہے. ہجرت ضروری ہے. اب کس چیز سے ہجرت ضروری ہے؟ کل جو دن گزرا تھا تو اس دن میں میری کیفیت اور تھی, آج جو ابھی گزر رہا ہے اس میں اور ہے, اور کل جو آنے والا ہے اس میں کچھ تو ترقی ہو نا ہمارے ایمان میں, ہماری روح میں, ہماری معلومات میں, ہماری روحانی کیفیات میں. اگر ہم نے ایک دن سے دوسرے دن کی طرف مختلف کیفیت سے ہجرت نہیں نہ کی, ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا. یہ بڑی سخت بات ہے. اس لیے اس بات کو سننے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ میرے محبوب نے کیوں فرمایا تھا میری امت کے ہر مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے. کیا کرنا فرض ہے؟ ہم آئے ہیں, جانور دنیا میں آئے ہیں, جانور کھانا کھاتے ہیں, جانور اپنی مادہ کے پاس جاتے ہیں, جانور بچے پیدا کرتے ہیں, ایک خاندان بناتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ بھی ایسا ہے نا. کبھی آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, یہ نیشنل جیوگرافک ٹی وی پہ اور دیگر جانوروں کی ساری سسٹم دیکھیں, ان کی بھی باقاعدہ ان کی خاندانی سسٹم ہے پورے, حتیٰ کہ کیڑیوں اور مکھیوں کے بھی. وہ آتی ہیں دنیا میں, وہ والی مخلوقات, وہ جوڑے ہوتے ہیں, ان سے آگے ان کی پورا ایک خاندان بنتا ہے, وہ کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اب آپ اور میں بھی آئے ہیں, ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمارے جوڑے بنے ہیں مرد اور عورت کے, ہمارا ایک خاندان بنا ہے, ہم روٹی کھاتے ہیں, ہم کام پہ جاتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں, پھر ہم مر جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر ایسا ہی ہے تو اس ہاتھی کے قبیلے میں اور ہمارے قبیلے میں کوئی فرق ہے؟ ان جانوروں, ان بیڑیوں کے قبیلوں میں اور خاندانوں میں اور آپ کے اور میرے خاندان میں کوئی فرق ہے؟ اگر ایسا ہے, اور اگر ایسا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا, کلمے کی کھوج لگائی, لفظ اللہ پڑھا, اس پر توجہ کی, الہ پڑھا, اس کو سیکھنے کی کوشش کی, اللہ پڑھا, اس پر غور کرنے کی کوشش کی, ہماری روح پر داغ تھا اس کو اتارنے کی کوشش کی, ہم غافل تھے, کچھ ہم متحرک ہوئے, کچھ ایکٹیو ہوئے, کل کی نسبت آج ہماری توجہ دین کی طرف کل سے زیادہ ہوئی, تو پھر آپ نے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہجرت کی ہے. اگر نہیں کی تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح وہ جانور اپنا ایک قبیلہ پیدا کر کے کھا پی کے مر جاتے ہیں, ایسے ہی پھر ہم بھی مر جائیں گے. وہ جو حکم ہے نا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہجرت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے. اس لیے میں نے ہجرت کی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے کہ آپ کہیں کہ اب ہم ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں, بڑی مشکل سے انڈیا سے ہجرت کر کے ہم یہاں آئے ہیں. کیوں بھی سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ بھی سمجھے ہو, کل ہمارا دل کسی اور طرف زیادہ لگا ہوا تھا اور آج بھی ادھر ہی ہے. آنے والے کل میں کچھ دل ہمارا خدا کی طرف بھی لگا ہے. یہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف ہجرت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے. اور اس کے بعد آگے فرمائے والجماعہ, ایک پانچویں چیز بھی ہے, وہ ہے جماعت کے ساتھ رہنا. یہ بھی حکم, کس کے ساتھ رہنا؟ جماعت کے ساتھ رہنا.
بھی یہ یہاں سے نکل گیا، جن نے لایا گلی اودے نال ہی تر چلی. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پسند. فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو کہے کہ جماعت رہو، ایک جماعت. ہمارا نام کیا ہے؟ یہ جو ایک ہم بیٹھے ہوں اہل سنت و اہل سنت و. اب سمجھ آئی؟ یہ آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ کسی نے نام رکھ دیا. فرمایا یہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جماعت میں رہنا تمہارے اوپر فرض ہے. آگے توجہ سے سنیے گا. فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ، جو جماعت سے نکل گیا. اللہ کا حکم سنیں، جو جماعت سے بھی میں پہلے سنی ہوتا تھا اب میں کچھ اور ہوں، میں پہلے یہ تھا اب میں کچھ اور ہوں، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب مجھے دین کا پتہ لگنے لگ پڑا ہے، فلاں ہونے لگ پڑا ہے. فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ، جس شخص نے جماعت سے علیحدگی کی، جس شخص نے جماعت سے علیحدگی کی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ قید شبرن، حدیث پاک کے الفاظ سنیں، ایک بالشت. نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ کہتا ہے ایک گیٹ جڑا جماعت تو اگے پیچھے ہویا، ایک بالشت، قید شبرن، ایک بالشت جماعت سے ادھر ادھر ہوا. فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا. اللہ پاک فرماتا ہے، یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ خدا فرماتا ہے، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا. آپ کہتے ہیں ہمارے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ہے، کہتے ہیں نا ہمارے گلے میں کس کی غلامی کا پٹا ہے؟ رسول پاک کی غلامی کا پٹا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے گلے میں اسلام کا پٹا ہے، ایسے ہے نا. اللہ فرماتا ہے جو جماعت سے ایک بلشت بھی ادھر ہوا. کس سے؟ جماعت سے ایک بالشت بھی ادھر ہوا، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا. ترجمہ کیا ہے؟ اسلام سے نکل گیا. کیا ہو گیا اس کو؟ ہاں الا ان یرجع. پھر فرمایا ہاں اگر وہ واپس لوٹ آئے جماعت میں تو وہ بچ گیا، ورنہ قیامت والے دن جب گلے دیکھے جائیں گے کہ اس کے گلے میں بھی محمد کی غلامی کا پٹا ہے، یہ بھی جماعت والا ہے، یہ بھی جماعت والا ہے، یہ بھی جماعت والا ہے، جس نے جماعت چھوڑی اس کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا، وہ جماعت والوں میں شمار ہو کے اس مقام پہ نہیں جا سکے گا جس مقام پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے.